السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں چند یاد رکھیں کہ ہمارا مفتی صرف اللہ ہے، اور ہم رسول کا شیوا بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے ڈیل کیا جب ان کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کیسے فتوے دیے. یہ سارا کچھ ہم دین سے سیکھیں، کیونکہ دین ہمارا رسول اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ اسلام نہیں ہے، وہ تاریخ ہے. اس سے ہم کوئی کنکلوڈ نہیں کریں گے. کنکلوڈ کرنا ہے کیونکہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ اور ان سے پہلوں کا ذکر ہے، تو قرآن سارے کا سارا رسول کا ذکر ہے، اور ان سے پہلے کا ان کے ساتھ والا. بعد کا وہ تاریخ دان لکھتے ہیں، وہ اپنی رائے لکھتے ہیں. دیٹس ناٹ ٹروتھ. ٹھیک ہے، تو ہم قرآن کی روشنی میں آج کے حالات دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے کہ ہمارا مفتی یاد رکھیں کہ صرف اللہ ہے، اور پھر ہم ایک کیس ڈسکس کریں گے جو مجھے کسی نے بھیجا، اور اس کے فتوے سنیں گے. تو اعوذ باللہ، سب سے پہلے میں آیات سناؤں گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک، کتاب ہے جو تیری طرف نازل کی گئی. ایک شخص کی بات طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ تیری طرف نازل کی گئی. فلا یکن فی صدرک حرج، پس نہ ہو تیرے سینے میں کوئی تنگی اس سے، لتنذر بھی، کہ تو اس سے ڈرائے. تیرے سینے میں کوئی تنگی نہ ہے کہ تو اس سے ڈرائے، کیونکہ رب کی بات بڑے لوگوں کو رد کرتی ہے، ایگزسٹنگ عالموں کو، ایگزسٹنگ ریلیجن کو، ایگزسٹنگ سسٹم کو، ٹریڈیشن کو، سب کو نگیٹ کرتی ہے. تو قرآن سے جب آپ بات کرتے ہیں تو ساروں کا بھید کھلتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ سچ ہے، باقی ساری ٹریڈیشن جھوٹ پہ چل رہی ہوتی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے اس میں کوئی تنگی نہ ہو کہ تو اس سے ڈرائے. وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نصیحت ہے بلیورز کے لیے. اب بلیور صرف ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے، بلیورز کرسچینٹی میں بھی ہیں، جوڈازم میں بھی ہیں، اور ہمارے ریلیجن میں بھی ہیں. بلیورز بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہیں، وہ قرآن کی دلیل سے میں بتاؤں گا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی پیروی کرو جو نازل کی گئی تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے. ٹریڈیشنز، ریلیجنز، رسومات، اس کے پیچھے مت چلو. جو رب نے تجھے کہا ہے اس کی تابع داری کرو. رب نے جو نازل کیا ہے یہ سب کے، ان کے لیے بھی ہے. انہ لذکر لک ولقومک، یہ تیرے لیے بھی نصیحت ہے اور تیری قوم کے لیے بھی نصیحت ہے. یہ بات غور سے سنا کر، ٹھیک ہے. یہ قرآن ختم نہیں ہوا ان کے ساتھ، یہی تو ہمارے پاس ایک دلیل سچی رہ گئی ہے، باقی تو سب جھوٹ پھیل گیا ہے. کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں تاریخ میں، کتنے فرقے بن گئے، ان سب کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور رسول کو نجومی بنا دیا کہ وہ جو ہے نا پریڈکٹ کرتے تھے. انہوں نے پریڈکشن کے، رسول سچ بولتے ہیں، پریڈکشن نہیں کرتے. رسول نے کبھی نہیں کہا کہ فرقہ بندی کرو. رسول نے کہا کہ 72 فرقہ، یہ جھوٹ باندھا گیا. رسول نے کہا کہ فرقہ بندی مت کرو ورنہ تم عذاب سخت میں مبتلا ہوگے، اور وہی بات سچی نکل رہی ہے ہمارے رسول کی جو قرآن نے کہا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، مت چلو اللہ کے علاوہ کسی اور ولی کے، اولیاء جتنے بھی ان کی پیروی مت کرو. آگے فرماتے قلیلا ما تذکرون، یہ بہت تھوڑی تم نصیحت پکڑتے. دس از ویری لٹل یو بلیو. یہی آپ میں، انسانوں میں یہی سب سے بڑا خطا ہے کہ ہم رب کو چھوڑ دیتے ہیں اور انسانوں کے پیچھے اور ان کی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور قرآن پڑھتے نہیں، رب کی بات نہیں پڑھتے. جو وہی موجود ہے اسی طرح جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تھی، آج بھی اسی طرح موجود ہے، لیکن یہ بہت تھوڑے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ولی اللہ، میرا ولی اللہ، ان ولی اللہ، میرا ولی اللہ، الذی نزل الکتاب، وہ ذات ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، کتاب اتاری ہے. وہ یتولی الصالحین، اور وہ صالحین کا بھی جو ہے ولی ہے، نیک لوگوں کا بھی وہ ولی ہے. ہم صرف
اللہ کے دین پہ چلنا چاہتے ہیں، دین صرف اللہ کا، اور اللہ کے علاوہ ہم کسی کو اپنا حاکم نہیں، اسی کو شرک ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نے دوسروں کو رب بنا لیا، اسی کے پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارے بنے ہوئے، کوئی مفتی بنا ہوا ہے، کوئی عالم بنا ہوا ہے، کوئی پیر بنا ہوا ہے، کوئی بزرگ بنا ہوا ہے، ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، نیک ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑے، لیکن وہ بھی آپ کو اللہ کی بات بتائیں گے تو آپ مانیں گے، اپنی باتیں ہم نہیں مانیں گے کسی کی بھی۔ تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا حاکم بنا لوں، حکم کرنے والا؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی حاکم نہیں ہے نا۔ فلا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جو اللہ کا حکم ہم نے اسی کو تابع ہونا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تمام احکام کو بجا لایا اور ہمیں دکھایا۔ جو قرآن میں صرف محفوظ ہے، اس کے باہر کی باتیں وہ ہمارے لیے نہیں، وہ دلیل نہیں ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، جو ہے، ہزاروں کتابیں ہزاروں لوگوں نے لکھ دی، اور ہزاروں لوگ منکر حدیث ہے، ہر حدیث لکھنے والا منکر حدیث ہے، وہ چند کو مانتا ہے، باقیوں کو نہیں مانتا، سمجھے نا؟ میں ان سب کو نہیں مانتا، میرے لیے ایک قرآن کافی ہے، میں صرف تو ہر کوئی منکر حدیث ہے، کوئی بڑی بات نہیں، اس سے نہ گھبرائیں یہ بات سے، کیونکہ کسی کو بھی پکڑ لے، بخاری نے کہا میرے 5000 صحیح ہیں، باقی سب جھوٹ ہے، چلو بھائی who are you؟ تو ہر بندے نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے پیسے کمانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، اللہ پہ جھوٹ باندھا کیا۔ اینی وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا حاکم بناؤں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی ہے وہ ذات جس نے تم لوگوں کی طرف کتاب اتاری تفصیل سے۔ اب یہ جمع کا صیغہ، تم سب کی طرف کتاب اتاری ہے، وَالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ، تم سب لوگوں کی طرف اتاری ہے، پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اب سب کی طرف کتاب اتاری ہے تفصیل سے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جو وہ لوگ جن کو دیے ہم نے کتاب، یعلمون، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے سچ میں اتاری گئی ہے، سب کو پتہ ہے۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو سے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے، ہر شخص کو پتہ ہے، اللہ نے کہہ دیا والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون، ان کو اس بات کا علم اللہ نے کروا دیا ہے، ان کو علم ہے اس بات کا، انہ منزل من ربک بالحق، یہ تیرے رب کی طرف سے سچ حق کے ساتھ اتاری گئی، فلا تکونن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے تم لوگ مت ہو، شک مت پیدا کرو۔ یہی رسول لے کر آیا ہے، اللہ کی بات ہمیں رسول نے پہنچائی ہے، اور یہی رسول کے منہ سے نکلا ہے، رسول اور کوئی باتیں نہیں لے کر آتا جس کی دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ شیطان نے کہا تھا رب کو کہ میں تیرے اس انسان کو تیرے راستے پہ نہیں چھوڑوں گا، اور شیطان تیرے راستے سے انسان کو ہٹاتا، اللہ کے راستے سے ہٹاتا۔ آگے وہ تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی سچائی میں بھی اور عدل میں بھی، لا مبدل لکلمات، کوئی اس کے بات کو بدلنے والا نہیں ہے، وہ سمیع العلیم، سننے والا ہے اور جاننے والا۔ اس موقع پہ میں ایک کلپ پلے کرنا چاہتا ہوں، ایک مفتی صاحب ہیں، تو آپ ذرا اس کلپ کو غور سے سنیں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ داڑھی کے بارے میں پھر سوال آ گیا، ہم نے جواب دے دیا۔ ایک لڑکی کی تربیت آزادانہ ماحول میں ہوئی ہو، اسے سر ڈھانپنے کو کہیں تو اسے برا لگے، نماز پڑھنے میں لاپرواہی، دین سے لاپرواہی، اپنی ہی خود غرضی میں مبتلا ہو، ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکے، تو ایسی بیوی کو کہاں تک برداشت کرنے کا حکم ہے؟ بالکل برداشت نہ کریں، اور اس کو چٹیا سے پکڑ کے گھر چھوڑائیں، اس کے ماں باپ کے۔ جن لوگوں نے اس بچی کی یہ تربیت کی ہے وہ بقیہ زندگی اس کو اپنے پاس رکھیں۔ دیکھیے، میں آپ شرط کر دوں، آپ جانتے ہیں کہ میں خواتین کے بارے میں، ان بچیوں کے بارے میں بہت نرم گوشہ رکھتا ہوں، لیکن دین کی غیرت سب سے اہم بات ہے۔ آپ کے کہنے پہ اگر آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کے کہنے پہ وہ پردہ نہیں کرتی ہے، بار بار سمجھانے پہ
وہ پورے دین سے لاپرواہی کرتی ہے یا کوئی ایسا جملہ بھی کہتی ہے جو دین کے خلاف ہے تو وہ دین سے خارج ہے اور آپ کا اس سے کوئی نکاح نہیں ہے، اس کی چھٹی کرا دیں، گھر بھیج دیں اس کو۔ اور یہی بات میں خامد کے بارے میں بھی کہہ دوں کہ اگر کوئی خامد صاحب ہیں جو کھلم کھلا شراب پیتے ہیں، آوارگی کرتے ہیں، دین سے لاپرواہی برتتے ہیں، دین کے خلاف کبھی منہ میں آئے تو بک جھک بھی کر لیتے ہیں، وہ دین سے خارج ہیں۔ اور بچیوں کو، اس کی بیوی کو جائز نہیں ہے کہ ایسے نابکار کو اپنے قریب آنے دے، فوراً اس کو اپنے ماں باپ کے گھر چلے جانا چاہیے اور چھوڑ دینا چاہیے۔ اور دیکھیے ہم میں اب اتنی جرأت ہونی چاہیے اور اتنی حیا اور شرافت ہونی چاہیے کہ ہم ایسی بچیوں کو سہارا دیں جو اس وجہ سے اپنے خامدوں سے علیحدہ ہو گئیں کہ خامد ان کے نابکار تھے، اوباش تھے یا کافر تھے۔ اس وقت بھی اس مجمع میں ایک خاتون موجود ہیں، ایک بچی، ان کے خامد فوج میں میجر ہیں اور وہ منکر سنت ہیں۔ بچی نے مجھ سے فتویٰ مانگا، میں نے کہا بیٹی آپ کا تو نکاح ختم ہو گیا، آپ کو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اب جو خامد منکر سنت ہو گیا وہ احادیث کا منکر ہے، حضور کی سنت کا منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب زبردستی اس سے چمٹے رہنا ٹھیک ہے، اس کو اصلاح کا موقع دیں، اس کو علماء کے پاس لے جائیں اگر جانے کو تیار ہو، لیکن اگر وہ جانے کو تیار نہیں ہے، اصلاح کی طرف، ایمان کی طرف وہ آنے کو تیار نہیں ہے، تو 3 حرف بھیجیں اس پہ، لعنت بھیجیں اس پہ۔ اور میں صاف کہتا ہوں، اور میں ایسی بچیوں سے، میں اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان اوباشوں سے بہتر رشتہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اور ہمیں دینی غیرت کا تقاضا سمجھتے ہوئے ایسی بچیوں کا ہاتھ سب سے پہلے تھامنا چاہیے، اور رشتے زیادہ خوبصورت، زیادہ مالدار رشتے، ان سب رشتوں کو چھوڑ کے ایسے رشتے جو ہیں ان کو فوراً ان کا ہاتھ تھامنا چاہیے۔ یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ ہم نے ابھی سنی تو ایک لڑکی کا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ جو شکایت کر رہا ہے کہ وہ میں برداشت بہت کر رہا ہوں، تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل برداشت نہ کریں، چٹیاں پکڑ کے اس کے ماں باپ کے گھر پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ اور ماں باپ نے ایک بچی کی ایسی تربیت کی ہے۔ دیکھیں ماں باپ بچی کے ذمہ دار نہیں ہوتے، کیونکہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بھی تو غرق ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ تیرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا؟ نہیں پوچھا جاتا۔ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ تھی، ان کو بھی اللہ نے دوزخ میں بھیجا، ان کے کچھ کام نہیں ہے، نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کچھ کام نہیں ہے، لوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو یہ تو چٹیاں پکڑ کے گھر پہنچا دیں، اور پھر دوسری دفعہ کہتے ہیں کہ میں بہت نرم گوشہ رکھتا ہوں۔ آخر یہ اس کا دین ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نرم گوشہ ہے۔ اگر یہ اللہ کا دین ہے تو آپ اللہ کی بات سنو۔ دوسری کہتے ہیں میں دین کی غیرت اہم بات ہے۔ یہ دین کی غیرت کہاں سے؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں رسول کو، اللہ نے کہا تمہارا کام پیغام پہنچانا۔ یہ غیرت و ٹھیکیداری کہاں سے آ گئی؟ یہ فساد ہو جاتا ہے۔ یہ سارے آج اس لیکچر کو، یہ 2-3 لیکچر میں دوں گا، لیکن اس کو ٹوٹلی کریں گے کہ اس کا انجام کیا ہوا، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے جو فساد کرتے ہیں، اللہ کے دین سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اب سورہ مجادلہ کی طرف آتے ہیں، اور رسول اللہ کے سامنے بھی ایسے پیش آیا، ایک عورت آئی، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا غور سے سنیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک سنی اللہ نے بات اس خاتون کی جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتا ہے کہ ان کا مقام کوئی معمولی تو نہیں تھا،
رحمت للعالمین ہے، لیکن بڑے نرم دل تھے. فبما رحمت اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. تو اللہ کی رحمت سے تو بہت نرم ہے ان پہ، اگر تو غلیظ القلب ہوتا یہ تیرے پاس سے بھاگ جاتے. تو کتنے نرم دل تھے کہ وہ عورت جو خاتون تھی، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں، آئی ایم لسننگ، بالکل اچھی طرح سن رہا ہوں اس شخص کی، اس خاتون کی باتیں جو تجھ سے جھگڑ رہی ہے اپنے خاوند کے بارے میں. آبویسلی وہ تشتکی اللہ، اور اللہ کو بھی شکایت کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے کہ بھئی میرا وہ میاں نے اس کو ماں کہہ دیا تھا. تو اس زمانے میں کوئی رائج ہوگا، قانون ہوگا کوئی کہ بھئی جو طلاق ہو جاتی ہے اسے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بھی نہیں بولے. وہ روئے جا رہی تھی، شکایتیں بھی، اللہ کو بھی بیچ میں انوالو کر رہی تھی، اللہ کو شکایتیں کر رہی تھی کہ یہ میرا کچھ کرو، میرا خاوند میرا طلاق ہو گیا ہے، تو یہ مجھے اس نے ماں کہہ دیا ہے. اور اللہ واللہ یسمع تحاورکم، اللہ تمہاری ڈائلاگ سن رہا. رسول اللہ نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، کوئی دین نہیں چینج کیا، بیکاز there was no instruction with him. کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے سنتے رہے، کوئی بھی اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیا، خاموش رہے اور انتظار میں تھے رب کی باتوں کا. آپ غور کریں نا، کیونکہ آپ کون ہیں جو دین کو اپنی طرف سے بدلنے والے ہیں اور اس طرح گھر فیملیز میں کیاس اور فساد برپا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ بھی نہیں بولا. وہ لڑکی عورت جو تھی خاتون صاحبہ وہ بولی جا رہی تھی. یہ ہمیں دیکھیں کتنی وہ مجبوری سے بول رہی تھی، ساتھ اللہ کو بھی شکایت کر رہی تھی. یو کین امیجن دیٹ، بے چینی، بے قراری، کس انداز سے، جس طرح بھی آپ بیان کر لیں، بس اس بے چینی کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. لیکن اس طرف رسول اللہ کی بات ہے کہ کوئی فتویٰ نہیں دیا، کیونکہ رسول فتویٰ دینے نہیں آتے، وہ اللہ کا فتویٰ بیان کرنے آتے ہیں. یہ بات غور سے سنیں. ہمارا مفتی صرف اور صرف اللہ ہے. ہم نے اللہ کی بات کو اس قرآن سے تلاش کرنی، یہی ہمارے لیے اس میں سرخرو ہوں گے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. تو وہ کہتی ہیں ان اللہ واللہ یسمع تحاورکم، اللہ تمہاری گفتگو بات چیت سن رہا تھا اچھی طرح، تمہارے جھگڑا بھی سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ بہت بصیرت والا ہے، بہت سننے والا. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اب رب العالمین کہہ رہے ہیں جو بھی تم میں اظہار کر لیتے ہیں، اپنی ماں بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، ماں انہا امہاتہم، وہ ان کی ماں ہی نہیں ہے. دیکھو خدا ہر بات کو بیان کرے کہ کس بات پہ جھگڑا تھا، یا دوسری آیات پہ آتے ہیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس بات پہ جھگڑ رہی تھی. مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ، ان کی مائیں صرف وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک یہ کہتے ہیں نامعقول بات، منکر بات کہہ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، آدمی جو ماں کہہ دیتے ہیں. وَإِنَّهُ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، وہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا. ٹھیک. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ شخص جنہوں نے کہہ بھی دیا اپنی بیویوں کو، اظہار کر لیا ہے کہ تم میری ماں ہیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر وہ اس بات سے پھر چلے جاتے ہیں، they want to رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی بیویوں سے جو انہوں نے کہا تھا. تو اللہ نے رکھی ہے وہ کہ کیا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو ایک گردن آزاد کرنی، ایک غلام کو آزاد کرنا. پہلی من قبل یتاماسا، ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا. اپنا غلام لو، چاہے خرید کے غلام آزاد کر دو، ایک غلام کو آزاد کرنا. ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں اس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو اچھی طرح خبر ہے جو تم عمل کرے. فمن لم یجد، چلو جو نہیں کر سکتا یہ تو فصیام الشہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار اس نے روزے رکھنے. من قبل یتماسا، ہاتھ لگانے سے پہلے اپنی بیوی کو 2 مہینے اس نے لگاتار روزے رکھنے. فمن لم یستطیع، جو یہ بھی استطاعت نہیں رکھتا، فاطعام 60 مسکینہ، تو 20 مسکین 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. ٹھیک، رسول موجود ہے، اس رسول کی جو ان کی بات موجود کر رہے ہیں، موجود ہے ادھر ان میں. جب وہ ہم میں رسول موجود نہیں ہے، لیکن ان کا میسج ہے، قرآن موجود ہے، سب کچھ ہمیں یہ اسی طرح آئے گا. ہمارے پاس بھی وہی موجود، وہی جو انہوں نے کہا ہے. جیسے ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں جو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جھوٹ ہے وہ رسول پہ باندھا گیا، شیطان ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے.
یہ بات سوچ رہے کہ یہی باتیں تو رب نے بھی لکھی ہوئی ہیں نا. یہ دیکھو کیسے مزیدار فتویٰ دے دیا اللہ نے، دے دیا فتویٰ. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. وللکافرین عذاب علیم، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے وہ درد دینے والے عذاب میں رہتے ہیں. یہ اللہ کی بات جو کہہ دیتے ہیں وہی چل رہی ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کے خلاف چلتے ہیں، یاد رکھیں، جو اپنا دین بنا لیتے ہیں، اپنی باتیں بنا لیتے ہیں، ہسٹری بنا دیتے ہیں، ہسٹری کو اپنا رب بنا لیتے ہیں. اور بخاری صاحب اور مسلم جو ان کی کتابوں پہ چل رہے ہیں، ان کو ایسے چاہتے ہیں جیسے حق کو وہ حق نہیں ہے، وہ رسول کی باتیں نہیں ہیں. رسول کی باتیں یہ قرآن ہے. یہ رسول کا شیوا دیکھا آپ نے، کچھ بھی نہیں بولے. یہ کیا بات ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلتا ہے، اپنی مرضی سے فتوے دیتا ہے، تو کہتے ہیں کبتو، خراب ہو جائے، ہلاک ہو گئے، تباہ کر دیے گئے. کما کبت الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تباہ ہو گئے. ہم سب تباہ ہو چکے ہیں. اپنی تباہی اور بربادی سے آپ بے خبر ہو جائیں تو یہ آپ کی غلطی ہے. عذاب در عذاب آ رہا ہے، مصیبت در مصیبت. صرف ہماری قوم کی باؤنڈریز میں دیکھیں، پاکستان کی باؤنڈریز میں دیکھیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات، یہ دیکھو واضح آیات اللہ بیان کر رہا تھا. وللکافرین عذاب مہین، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتا وہ ذلت والی تکلیف میں رہتے ہیں، بے بسی کی تکلیف میں ہمیشہ محکوم رہیں گے. یہ انشاءاللہ جاری رکھوں گا میں دوسرا ٹاپک. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہم کیسے رسول اللہ نے کیے، اور اللہ کیسے نے یہ پروٹیکٹڈ میسج ہے. تو کبھی بھی یہ کتنا تضاد آ رہا ہے ان کے فتوے میں اور اللہ کے فتوے میں. اور رسول کا دیکھو، وہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے رسول ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ نہیں بولے. اور یہ دیکھو فٹافٹ اٹھا دو، پھینک دو، گھر پہنچا دو. اس کا بھی باقی بھی ہم ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.